رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ملک کے معروف قاری جناب قاری اسامہ رحمانی صاحب آیت الکرسی کی تلاوت کر کے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ اور جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے۔ وہ اس کی معلومات میں کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم
زمین و آسمان سب پر حاوی ہے اور اس کی حفاظت کچھ دشوار نہیں، وہ بڑا عالی رتبہ جلیل القدر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، 1447 ہجری سن 2026 میں پی ٹی وی ہوم کے ذریعے سے رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست نشریات میں میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال، سحری کے خوبصورت سے موقع پر۔ آج انشاءاللہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے دیکھتے دیکھتے ہم اپنا نواں روزہ اختیار کریں گے۔ وقت ناظرین بہت تیزی کے ساتھ اپنا دامن چھڑا کر ہمارے درمیان سے جدا ہونے کو تیار ہے۔ ابھی رمضان کی آمد کا شور تھا اور ابھی رحمت کا اشرا جو ہے ناظرین وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح سے ہم بھی اس دنیا سے ناظرین چلے جائیں گے، کس وقت چلے جائیں گے کسی کو کچھ نہیں پتا۔ آپ جانتے ہیں ایک بات، اللہ تعالیٰ نے یہ جو عبد اور معبود کا تعلق ہے نا، اس تعلق میں ایک بڑا ہی خوبصورت سا، بڑا ہی حسین سا، بڑا ہی پیارا سا اور بڑا ہی مضبوط ترین معاملہ رکھا ہے، جسے آپ دعا کا برج کہتے ہیں۔ یہ دعا کا برج جو ہے ناظرین، یہ ایسا تعلق ہے عبد اور معبود کے درمیان کہ یقین مانیے اس سے زیادہ مستحکم اور اس سے زیادہ مضبوط ترین کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ دعا ایکچولی آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لے جا کر کھڑا کر دیا کرتی ہے۔ دعا وہ طاقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ملتجی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ پر انعامات اور اکرامات کی بارش کروا دیا کرتی ہے۔ دعا ایکچولی ناظرین یوں کہیے وہ ندا ہے، جب وہ بندے کے دل سے یعنی دل کی کیفیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب وہ اٹھتی ہے تو یقیناً وہ ساتوں آسمانوں کے پردے چیرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے اللہ سے ملتجی ہوتی ہے کہ تیرا بندہ یا اللہ تجھ سے یہ مانگ رہا ہے، تو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس کو نواز دے۔ اور بلیو کیجئے میری بات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرماتا ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں جو دعا کے ہمیں مراتب ملتے ہیں نا ناظرین، اس میں 3 درجے بڑے اہم ملتے ہیں۔ بندے نے جب اللہ سے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا کہ یہ اس کے لیے اچھا ہے، اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دیتا ہے۔ نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی کسی بھی بلا کو، کسی بھی مصیبت کو اس کے اوپر سے ٹال دیتا ہے۔ نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل محشر کے لیے ان دعاؤں کو باقاعدہ محفوظ فرما لیتا ہے کہ جس وقت بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور گناہوں کا انبار وجود پر ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھ یہ جو پہاڑ تو دیکھ رہا ہے نیکیوں کی، یہ کیا ہے؟ اس کرے گا یا اللہ یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں۔ اللہ فرمائے گا تیری وہ دعائیں جو دنیا میں تو مانگتا تھا اور تیرے لیے ہم نے قبول نہیں کی تھی، آج محشر میں تیرے لیے ہم نے اس کو ذخیرہ کر دیا ہے۔ یہ رب کی شان ہے ناظرین۔ دعا ایکچولی مومن کا ہتھیار ہے۔ ہاں، الدعا سلاح المومنین، دعا مومنین کا ہتھیار ہے ناظرین۔ یہ وہ ہتھیار ہے کہ جس سے آپ چاہیں تو اپنی تقدیر کو پلٹ کر رکھ دیں، اپنی تقدیر کو بدل کر رکھ دیں، جو چاہیں آپ حاصل کر لیں، کیونکہ آپ کا یہ فرم بلیو ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اس دنیا کے اندر کسی کی، بڑے سے بڑے آدمی کی طاقت نہیں ہے کہ مجھے کچھ دے دے۔ اگر دینے والی ذات ہے تو صرف رب کی ذات ہے، رب کعبہ کی ذات ہے، رب کائنات کی ذات ہے، وہ صرف عطا کر سکتا ہے، اس کے اذن کے بغیر کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ جب آپ اس ہتھیار کو استعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عقیدے کی مضبوطی کی وجہ سے آپ کو وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ الدعا یرد القضاء، حدیث پاک ہے ناظرین، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ آپ کی تقدیر آپ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، آپ کی مٹھی میں ہوتی ہے، آپ کی زبان پر ہوتی ہے، آپ کے قلب میں ہوتی ہے۔ جس وقت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تقدیروں کو بدل دیا کرتا ہے۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک قول ہے کہ دعا یرد القضاء، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ الدعا نور السماوات والارض، دعا جو ہے وہ زمین اور آسمان کا نور ہے ناظرین، نور ہے۔ یہ ایسا نور ہے کہ جس سے آپ اپنی زندگیوں کو روشن کر لیا کرتے ہیں، جس سے آپ اپنی زندگی کی تاریکیوں کو ختم کر دیا کرتے ہیں۔ آپ کی زندگیوں کا جو تعفن ہے، یہ نور اس خوشبودار انداز سے آپ کی زندگیوں میں آتا ہے کہ وہ خوشبو جو ہے آپ کی زندگی کے تعفن کو ختم کر دیا کرتی ہے۔ آپ مسائل میں مبتلا ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیے۔ آپ پریشان ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیے۔ آپ مصیبت میں مبتلا ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیے۔ آپ غم زدہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیے۔ آپ بیمار ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیے۔
آپ جاب لیس ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیے. آپ کا کاروبار بند ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیے. آپ کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیے. آپ کا بیٹا ترقی نہیں کر پا رہا، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیے. آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیے. آپ کے گھر میں فساد ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیے. آپ کے گھر میں نحوستیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیے. آپ سے کوئی قطع تعلق کیے ہوئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کا دل میری طرف آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیے. آپ زندگی کے اندر ترقی کرنا چاہتے ہیں لیکن ترقی کے راستے پر نہیں چل پا رہے، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیے. آپ زندگی میں مقام بنانا چاہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیے. آپ زندگی میں نام بنانا چاہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیے. آپ زندگی میں کامیابی کی دہلیز پر قدم رکھ کر اپنا نام تاریخ کے اندر رقم کروانا چاہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیے. یعنی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو آپ کے گھر کا، جس کو آپ یوں کہیے کہ آپ کو ایک اگر جوتے کا تسمہ بھی آپ کا ٹوٹ گیا ہے تو یاد رکھیے گا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ عطا کرتا ہے. تو جوتے کے تسمے سے لے کر آپ کسی ملک کی بادشاہی کو چاہیں، اس بادشاہ سے اپنے آپ کو جوڑ لیجئے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. یوں کہیے کہ تمام باسز کا بگ باس ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. جو اللہ کی ذات پہ یقین کر کے اس کی بارگاہ میں اپنے ماتھے کو رکھ دیتے اور اپنی ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اٹھا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ عطا کر دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ دعا ناظرین ایک ایسی کنیکٹیوٹی ہے اللہ سے، ایک ایسی کنیکٹیوٹی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ یقین مانیے، جس نے دعاؤں کی لذت کو سمجھ لیا نا، جس نے دعاؤں کی حلاوت کو سمجھ لیا، جس نے یہ سمجھ لیا کہ اس کی مٹھاس کیا ہے، آپ یقین مانیے پھر وہ دنیا سے بات نہیں کرتا. نہیں، وہ دنیا سے بات نہیں کرتا، وہ دنیا کے آگے جا کے آنسو نہیں بہاتا. وہ دنیا سے جا کے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس مال نہیں ہے، مجھے تنگی آ گئی ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس ریسورسز نہیں ہیں، میرے پاس کاروبار نہیں ہے، میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، میرا بیٹا جو ہے ترقی نہیں کر پا رہا، گھر میں بیماری لگ گئی ہے، پریشانی لگ گئی ہے. وہ اپنی کسی پریشانی کا تذکرہ بندوں سے کرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اسے اس حلاوت اور لذت کا معلوم ہوتا ہے کہ وہ لذت جو دعا کی لذت ہے نا، وہ کچھ اور ہی ہے. جس وقت یہ جو توکل کا ورڈ ہے نا ناظرین، اس کو ہم نے صحیح طور سے ڈیفائن ہی نہیں کیا. آپ یقین مانیے ہم ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے اس کو. توکل وہ ہے کہ جب آپ پوری کائنات کو لا کہہ دیتے ہیں نا، پوری کائنات کو لا کہہ دیتے ہیں، وہاں سے توکل کے تے کی ابتدا ہوتی ہے ناظرین. وہاں سے توکل کی ابتدا ہوتی ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے کیا کسی پر بھروسہ کر کے میری بارگاہ میں آیا. نہیں، وہ توکل جو ہے اس کے اندر آمیزش ہے. توکل تو وہ مصفہ ہے کہ جب انسان چلے تو ایسے چلے کہ میرا رب مجھے چلائے گا، دوڑے تو ایسے دوڑے کہ میرا رب مجھے دوڑائے گا، حبس میں کھڑا ہو تو ایسے کھڑا ہو کہ میرا رب اس سفوکیشن سے مجھے نکالے گا، اندھیرے میں چلے تو ایسا اندھیرے کو چیر کر چلے کہ میرا رب یہیں سے مجھے وہ روشنی عطا کرے گا جو لوگوں کو بظاہر اندھیرا نظر آتا ہے لیکن میرے لیے روشن راستہ ہو جائے گا. یہ ہے ناظرین توکل. ہم اس توکل سے اللہ سے مانگتے ہی نہیں، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہی نہیں ہوتے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری دعائیں جو ہے نا وہ اف اگر مگر بٹ میں اٹکی رہتی ہیں. وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول مبارک ہے نا، جس کا مفہوم ہے کہ غافل دل سے دعا مت کرو. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو قلب ہے نا، یہ قلب یہ غفلت میں مبتلا ہے. ہم غافل دل سے دعا کرتے ہیں، اف اگر مگر بٹ لگا رہتا ہے دعا کے اندر. پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. پہلے نہیں ہوگی، جہاں یہ شبہ آ گیا نہیں ہوگی. اور جہاں یہ بات آ گئی، یہ یقین آ گیا کہ میں جو دعا کر رہا ہوں یہ یقیناً قبول ہوگی، ہر صورت میں قبول ہوگی، اس کو قبولیت کے پر لگیں گے. آپ یقین مانیے یہاں آپ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، یہاں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اپنے دامن کو پسارتے ہیں، ایک آنسو کو بہاتے ہیں، یا رب کہتے ہیں، رب جو ہے اس کو قبولیت کے پر عطا کر دیتا ہے. یہ ناظرین دعا کی پاور، یہ وہ کنیکٹیوٹی ہے صاحب، وہ کنیکٹیوٹی ہے. میں آپ کو اس کی مثال چلے بلا تمثیل آپ کو ایک بات سمجھا دیتا ہوں. میں اس وقت آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے سے دیکھ رہا ہوں، میں نہیں دیکھ رہا، سوری، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. اور یہ سیٹلائٹ چینلز کا ناظرین دور ہے. اس سیٹلائٹ چینلز کے دور کے اندر یہ کنیکٹیوٹی سیٹلائٹ کے ذریعے سے اس وقت اگر کوئی بھی سگنل ڈراپ ہو جائے تو یہ براہ راست ٹرانسمیشن جو ہے ایک دم بلیک ہو جائے گی. ایسا ہی ہوگا نا، یعنی یہ محتاج ہے سیٹلائٹ کی. سیٹلائٹ آن ہوگا، سگنلز آن ہوں گے، یہ فریکوینسی پکڑے گا، فریکوینسی میچ ہوگی، اس کے بعد یہ پی ٹی وی ہوم کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ ٹرانسمیشن دیکھی جائے گی. بالکل اسی طرح سے اگر آپ مجھے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں تو وہ انٹرنیٹ کی محتاج ہے. انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی ہوگی، انٹرنیٹ صحیح طور سے کام کر رہا ہوگا. انٹرنیٹ میں اگر ذرا سا بھی کسی بھی قسم کا ڈسٹریکشن ہوگا یا ایرر ہوگا تو آپ کو میری بات نہیں پہنچ پائے گی، فوراً بلر ہو جائے گا، اسکرین جو ہے کالی ہو جائے گی، رک جائے گا، انٹرنیٹ رک جائے گا اور اسکرین وہاں پہ رک جائے گا. ایسا ہی ہے نا، بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی سیٹلائٹ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی فریکوینسی کی ضرورت نہیں. اس کی فریکوینسی تو ہمارے ساتھ میچ ہوئی ہے.
بندہ میچ نہیں کرتا, اس کی فریکوینسی تو میچ ہوئی ہوئی ہے, بندہ ہی میچ نہیں کرتا ناظرین. اس کو کسی قسم کی کوئی سیٹلائٹ چینل, کوئی انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے, اس کو اس بات کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں کہ یہ جو موبائل ہے, موبائل ہم کیا کرتے ہیں, اس موبائل سے کسی سے رابطہ کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, اس میں اگر مثال کے طور پر پری پیڈ اگر ہم نے پیکج لیا ہوا ہے تو پہلے اس میں پیسے ہمیں چاپ کرنے پڑتے ہیں, اگر پوسٹ پیڈ ہے تو ہمیں بلنگ کرنی پڑتی ہے, ایسا ہی ہوتا ہے نا. اس کے بعد ہماری جو آؤٹ گوئنگ سروسز ہیں وہ آن ہوتی ہیں, اس میں ڈیٹا آن ہوتا ہے. اگر ہم اس میں پیسے چاپ نہ کروائیں تو کیا ہوتا ہے, بلاک ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محتاج ہوئے اس بات کے کہ ہمیں ایک کنیکٹیوٹی چاہیے, تب جا کے ہم کسی سے رابطہ کریں گے. اللہ کی جو یوں کہیے بارگاہ ہے وہ کسی انٹرنیٹ کی, کسی سیٹلائٹ چینل کی, کسی موبائل فون کی, کسی ڈیٹا پیکج کی, کسی 4G اور 5G کی محتاج نہیں ہے. یہاں بندہ یقین کی کھڑکی اپنے دل میں اللہ کی بارگاہ میں کھولتا ہے, وہاں وہ آپ کی دعا کو سننا شروع کر دیتا ہے. اور یہاں وہ دعا کو سننا شروع کرتا ہے, وہاں دعا کو جو ہے قبولیت کے پل لگنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں, دنیا کے کسی بھی خطے میں بیٹھے ہیں, کسی بھی مقام پہ بیٹھے ہیں, کسی بھی روم میں بیٹھے ہیں, کسی بھی جگہ پہ بیٹھے ہیں, آپ نے ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے, یہاں دل سے جب یا رب یا رب یا رب کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں, تو جس وقت یا رب کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت آپ کی التجاؤں کی ایک ونڈو اللہ کی بارگاہ میں کھل چکی ہوتی ہے. اور جس وقت التجاؤں کی ونڈو اللہ کی بارگاہ میں کھل چکی ہوتی ہے, وہ آپ کی وہ صدا جو آپ نے ابھی الفاظ کے ذریعے سے ادا نہیں کی ہے, دل میں اٹھی تھی, وہ سن رہا ہوتا ہے. اور سننے کے بعد فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ ہوتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انڈورسمنٹ عطا کر دیتا ہے. یا تو وہ دے دیتا ہے جو آپ نے مانگا, یا وہ بلا ٹال دیتا ہے, اس کے بدلے میں کچھ عطا کر دیتا ہے جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے جس کو ہماری نگاہ نہیں دیکھ پاتی, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آخرت کے لیے اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو ناظرین کسی طور پہ بھی رد نہیں کرتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں, کبھی ذرا ان لمحات میں, جو تہجد کے لمحات ہیں نا, ان میں بیٹھ کے کبھی اس باتوں کا, ان باتوں کی لذت تو لیجئے گا جو باتیں اللہ سے کی جاتی ہیں, اس ہم کلامی کی لذت تو لیجئے گا جو اللہ سے کی جاتی ہے. کوئی نہیں ہوگا, کوئی نہیں ہوگا. آپ اکیلے ہوں گے, وضو کریں گے, وضو کرنے کے بعد خوشبو لگائیں گے, خوشبو لگانے کے بعد اپنے دروازے کو بند کریں گے, اور کہیں جا کے اپنے روم کے کسی کارنر پہ جا کے بیٹھ جائیں گے, ساری لائٹس کو آف کر دیں گے, جا نماز ہے, آپ ہیں. اب آپ نے سر جھکا کے اپنے رب سے ہم کلامی شروع کی, یا اللہ میں تیرا بندہ, یا اللہ میں تیرا گناہ گار, یا اللہ میں تیرا سیاہ کار, یا اللہ پوری زندگی گناہوں میں گزار دی, اے پروردگار تو ہی ہے جو سب کچھ عطا کرنے والا ہے, اے پروردگار تو ہی ہے جو دینے والا ہے, اے پروردگار دنیا سے مجھے کچھ نہیں چاہیے, تیری رضا چاہیے, تیری مدد چاہیے, تو جس کا ہو گیا اس کے سب ہو گئے, اور تو اگر ہمارا نہ ہوا تو سب ہمارے خلاف ہو جائیں گے. اے رب تو اپنے بندے کی لاج رکھ لے, اے رب تو اپنے بندے پہ کرم کر دے, اے رب تو میرے گناہوں کو نہ دیکھ, اپنی رحمتوں کو دیکھ, اے رب اگر تو نہیں دے گا تو کون دے گا, اے رب اگر تیرے در سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے, اے رب اگر ہمیں تو سرخرو نہیں کرے گا تو کون کرے گا, اگر تو نہیں کرے گا تو دنیا ہمیں ذلیل و خوار کر دے گی. جس وقت آپ تہجد کے اوقات میں بیٹھ کے اللہ سے مانگتے ہیں نا, اور اسے بتاتے ہیں کہ یا اللہ تیرا بندہ ہوں, تیرا بندہ ہوں, تیرا بندہ ہوں, تیرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں, تیرے محبوب کا امتی ہوں, لیکن میری یہ حالت زار ہے, تو حل کر دے مولا. آپ یقین مانیے یہ جو ہم کلامی ہے نا, بڑا سے بڑا ڈپریشن ہو, بڑی سے بڑی انزائٹی ہو, بڑے سے بڑی پریشانی ہو صاحب, دنیا کو بتا کے یہ جو دنیا کلیپ کرتی ہے نا آپ کے مسائل کے اوپر ہنستی ہے, گر گئے بھائی, بہت اچھا ہوا, ان کلیپ سے بچ جائیں گے, اور آپ کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا کہ صاحب اب میں نے کسی بندے سے اپنی بات نہیں کرنی ہے, اپنی پریشانی اپنے رب کو بتانی ہے, کیونکہ وہ ستار العیوب بھی ہے, وہ پردہ رکھنے والا بھی ہے, اور وہی عطا کرنے والا ہے, بس وہی عطا کرنے والا ہے. دنیا سے مجھے سوائے ذلت کے اور ہنسی ٹھٹے کے کچھ نہیں ملے گا, لیکن میرے رب سے جب مجھے ملے گا تو مقام بھی ملے گا, عزت بھی ملے گی, توقیر بھی ملے گی, نام بھی ملے گا, اور میں دنیا چاہوں گا تو دنیا بھی ملے گی, آخرت چاہوں گا تو آخرت بھی ملے گی. تو اپنی دعاؤں کو اپنا ہتھیار بنا لیجئے, اس سے اچھا ہتھیار کوئی ہو نہیں سکتا. آغاز کرتے ہیں ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت قصیدہ بردہ شریف میں دو ممتاز شخصیات موجود ہیں. پہلی شخصیت ملک کے ممتاز شناخہ جناب حافظ مظہر اشرفی صاحب, اور دوسری ممتاز شناخہ محترمہ سیدہ کوثر علی صاحبہ. دونوں سے ملتمس ہوں تشریف لائیے اور آ کر قصیدہ بردہ شریف سے آغاز کیجیے. مولاي صل وسلم دائما
الشيب في عدن إني اتبعت نصيح الشيب في عدن وشيب وابعد في نصح عن التهم ناصحہ مشفق تھا میرے حق میں یہ موئے سفید ناصحہ مشفق تھا میرے حق میں یہ موئے سفید بدگمانی سے کیا اس کو بھی میں نے متہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن مراتب سوء ما تعظت فإن مراتب سوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم نفس امارہ نے میرے جہل سے اپنے مگر نفس امارہ نے میرے جہل سے اپنے مگر کی نہ عبرت کچھ بھی حاصل کیا کیا اس نے ستم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها إن الطاعة ما يقوي شهوة النهم نفس کی خواہش گناہوں سے نہیں ہوتی فراغ نفس کی خواہش گناہوں سے نہیں ہوتی فراغ سیر کھانے سے نہیں ہوتا حریصوں کا شکم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان